گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کے بڑے جج نے ایک قادیانی کو رہا کیا اور ساتھ ہی فیصلے کے اندر یہ لکھا کہ پاکستان کے اندر ہر مذہب کا پیروکار جو ہے اس کو اپنے مذہب کی مکمل آزادی حاصل ہے، وہ اس کی تبلیغ کر سکتا ہے، اس کی اشاعت کر سکتا ہے۔ اس فیصلے کے پیش نظر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کا اظہار تو کر سکتا ہے، اس کی تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب والا دوسرا جو مذہب ہے اس کے شاعر اور اس کے شعار کو استعمال، اس کے علامات کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اب قادیانی پاکستان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ مسلمان نہیں، نہ وہ اذان پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی وہ قرآن پاک کی اشاعت کر سکتے ہیں، اور اسی طرح نہ ہی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہہ سکتے ہیں، اور اپنے مذہب کا نام اسلام استعمال نہیں کر سکتے۔ اس متنازع فیصلے کے اندر یہ کہا گیا پاکستان کا جو قانون تھا، مسلمہ قانون تھا، اس مسلمہ قانون کو ریموو کیا گیا اور ان کی دفعات کو نکالنے کا حکم دیا گیا، جو ضیاء الحق کے دور میں 1984 کے اندر بنا، کہ جس کے اندر یہ 298B اور 298C جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور اسلام کے جو شعار ہیں مثلا قربانی کرنا، یہ وہ قربانی نہیں کر سکتے، ان کا ذبیحہ جو وہ مردار ہوگا، اور اسی طرح یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ قادیانی اپنے مذہب کا اظہار کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت خوفناک فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قادیانی یہ کہہ سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ قادیانی جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ قادیانی اس فیصلے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اذان پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قادیانی اب جو ہے وہ اپنے جو ان کی عبادت گاہیں ہیں ان کو وہ مسجد کہہ سکتے ہیں، اور قادیانیوں کی تبلیغ یہ ہے کہ وہ جہاد کو نہیں مانتے، جہاد کے سرے سے ہی وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قادیانی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دجال ہے، اسی طرح یاجوج ماجوج ہے، دابت الارض ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے حقائق صحیح طور پر منکشف نہیں ہوئے۔ یعنی یہ تو مختصر ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ قادیانی یہ سمجھتے ہیں، قادیانی اپنی تبلیغ یہ کر سکتے ہیں کہ جو بندہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ تو گویا کہ آپ ان کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں، تو یہ اسلام کے اندر جائز نہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ جب وہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے تو وہ مسلمان نہیں۔ تو جب وہ مسلمان نہیں ہیں تو پھر اپنے اوپر مسلمانوں کی جو علامات ہیں، شعار ہیں، ان کو بھی وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ کھلم کھلا پاکستان کے آئین کے خلاف ورزی ہوگی اور پاکستان کے آئین کی یہ بغاوت ہوگی اگر وہ ایسا کریں گے۔ لیکن ہمارے جج نے جب یہ فیصلہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک طرح کا انتشار کا دروازہ کھولا ہے کہ قادیانی اب کھل کر تبلیغ کر سکتے ہیں جی کہ ہم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، ہم قرآن پاک کو نہیں مانتے، ہم یہ قرآن جو ہے چیزوں کو مانتے ہیں، اسی طرح ہم جہاد کو نہیں مانتے۔ جو ان کے ہاں خرافات ہیں وہ اپنی خرافات کا کھل کر اظہار بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو اسلام سے ہی خارج ہیں، جن کو پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں، وہ اسلام سے خارج ہیں، اب وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ہم یہ جو مسلمانوں کی چیزیں ہیں ان تمام کا جو ہم اظہار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پاکستان کے اندر فتنے والی بات ہے، انتشار والی بات ہے، اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والی بات ہے کہ مسلمانوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جدوجہد کے ساتھ جو ہے وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا آئین بنایا ہے، اور اس آئین کے تحفظ کے لیے پھر آگے شکیں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں، اور پھر ان قادیانیت کا دروازہ روکنے کے لیے، دروازہ بند کرنے کے لیے، فتنہ بند کرنے کے لیے 298B اور 298C کو بنایا گیا، کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ قادیانی جو ہے وہ اپنے مذہب میں رہ کے جو مرضی کریں، لیکن وہ دوسرے کے مذہب کے اندر آ کر، مسلمانوں کے مذہب کے اندر آ کر ان کے شعار کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان
فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو نام نہاد قسم کے جج لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ پڑھتے ہیں، کون ان کو جج بناتا ہے، باقاعدہ پالیسیاں انگریزوں کی جو مرتب کر کے بعد میں یہ باہر کے ملکوں کے اندر چلے جاتے ہیں اور انتشار جو ہے وہ مسلمانوں کے ملک کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔